السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آسیہ کوثر۔ آج ہم بات کریں گے ای ووٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ ای ووٹنگ کا ایشو اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ حکومت ای ووٹنگ کے ذریعے آئندہ انتخابات کروانے پر بازد ہے، تو دوسری جانب اپوزیشن بھی کھل کر میدان میں آ چکی ہے اور خوب مخالفت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ وہیں اگر ہم اداروں کی بات کریں تو اداروں نے بھی ٹیکنیکل مسائل کا دروازہ جو ہے وہ ای ووٹنگ سسٹم کے حوالے سے کھول دیا، اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اداروں کی جانب سے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر ای ووٹنگ کے ذریعے انتخابات کروائے جاتے ہیں تو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کہاں کہاں پر جو ہیں وہ کمیاں رہ گئی ہیں اس ای ووٹنگ سسٹم میں، جس کی وجہ سے اسے لانچ ابھی نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کیوں بازد ہے ای ووٹنگ سسٹم کے ذریعے آئندہ انتخابات کروانے پر، اپوزیشن کیوں مخالفت کر رہی ہے، کن مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے اگر ای ووٹنگ سسٹم کے ذریعے انتخابات کروائے جاتے ہیں، تو اداروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، اداروں نے کیا کیا پوائنٹس اٹھائے ہیں، کیا کیا کمیاں اس ای ووٹنگ سسٹم میں بتائی ہیں، اس تمام تر صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری جاوید باگڑ صاحب۔ باگڑ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حکومت ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ بازد نظر آ رہی ہے کہ ای ووٹنگ سسٹم کے ذریعے ہی آئندہ انتخابات ہوں گے، کیا سمجھتے ہیں، کیا انٹرسٹ ہے گورنمنٹ کا؟ اپوزیشن کی مخالفت کی وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے مخالفت کرنا نا، ایک تو ہوتا ہے کہ چلے ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ان کی مخالفت کی پوائنٹس کیا ہیں، لیکن ویسے بھی اپوزیشن مخالفت ہم نے دیکھا کہ ہر دور میں کرتی آئی ہے گورنمنٹ کی۔ گورنمنٹ کیوں بازد ہے کہ ای ووٹنگ سسٹم کے ذریعے ہی آئندہ انتخابات کروانے ہیں؟ بہت شکریہ آسیہ۔ آج جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور ہماری پاکستانی عوام کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی عوام اب چاہ رہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں کیا ہونا ہے اور الیکشن کس طرح سے ہونے ہیں، اور جو حکومت کا طرز عمل ہے یا جس طرح حکومت چلائی جا رہی ہے، جس طرح حکومت کے وزراء جو ہے باتیں کر رہے ہیں، اور ملک میں جو صورتحال ہے جس سے حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ عوام سخت پریشان ہے، وہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ عوام پہ جو قیمتوں کے اشیاء کے خرد و نوش کی قیمتوں کے جو اضافی بلز ہیں، قیمتیں ہیں، جس ریشو سے بڑھ رہی ہیں، اس وجہ سے عوام انتہائی پریشان ہے، اور حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے یہ عوامی مسائل تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں فائدہ ہو سکے، پی ٹی آئی کو خاص طور پہ فائدہ ہو سکے، تاکہ آئندہ الیکشن میں وہ اپنے آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے۔ لیکن جو صورتحال جس طرح کی بنی ہوئی اس میں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، تو وہ ایک ایسا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جس کو اپنی مرضی سے وہ جو ہے کنٹرول کر سکیں، اپنی مرضی سے آپریٹ کر سکے، اپنی مرضی سے اس کو چلا سکے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کی سوچ ہے اسی پہ جو ہے مخالفت کر رہی ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں دیگر، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، کہ حکومت نے جو ای ووٹنگ والا سسٹم ہے، یہ دھاندلی کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں دھاندلی کر کے ہی ہم جیت سکتے ہیں۔ ادروائز جو عوام کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے پچھلے 2.5-3 سالوں میں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فائدہ حکومت کو ہوگا۔ اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ملک میں جو صورتحال ہے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کی، ایک عام آدمی کی زندگی گزارنے کی، ملازمت کی، اور باقی جو افراتفری ہے جس میں چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں یا دیگر مسائل کا سامنا ہے عوام کو، وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے میں حکومت جو ہے نا کہیں کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے۔ باقر صاحب، یہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی میں بھی بہت اضافہ ہوا، اور اپوزیشن کی صفوں سے، جیسے کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ اپوزیشن کی صفوں سے یہ آواز بار بار اٹھ رہی ہے کہ ای ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ حکومت کا دھاندلی کا نیا طریقہ کار ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حکومت اس کو دھاندلی کے لیے استعمال کر سکتی ہے ای ووٹنگ سسٹم کو، لیکن عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس ای ووٹنگ سسٹم کو کیسے استعمال کرے گی گورنمنٹ دھاندلی کے لیے، مطلب اس میں ایسے کیا فالٹس ہیں جو گورنمنٹ کو فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف اگر وہ گورنمنٹ کو فائدہ دے رہے ہیں تو کیا وہی فالٹس اپوزیشن کو فائدہ نہیں دے سکتے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ فائدہ اسی کو ہوتا ہے جس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اب اگر الیکشن اس موجودہ حکومت کی نگرانی میں ہونا ہے یا ایک نیا سیٹ اپ بننا ہے تو وہ حمایت یافتہ ہوگی موجودہ حکومت کی، تو ہمیشہ فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کا اختیار ہوتا ہے، جس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ کس طرح فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو کنٹرول جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ہی ہوگا اس الیکشن میں۔ اور دوسری جو بات اداروں کی آپ نے بات کی کہ ادارے اس پہ کیوں جو ہے نا سخت ہوئے ہیں یا وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس پہ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مختصر سا ٹائم رہ گیا ہے اس کے لیے الیکشن کے لیے۔ 2023 میں الیکشن ہے، اگر جلدی نہیں ہوتا ہے تو 2023 میں تو ہونے ٹائم اکتوبر 2023 میں ان کا پورا ہو جانا ہے،
تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک ایسے سسٹم، ایک ایسے میکینزم کے تحت چلایا جائے جو ہمیں فائدہ دے سکے. اور اداروں کی جو بات ہے، ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے مختصر ٹائم میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا لانچ کیا جا سکتا ہے یا اس سارے سسٹم کو جو ہے نا بنایا جا سکے، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم پاکستان میں ہو، لیکن جو حالات ہیں وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے. اس میں اگر میں تھوڑی سی مثال دوں، کچھ ممالک جرمنی ہے، پولینڈ ہے، نیدرلینڈ ہے اور فرانس ہے، وہاں پہ بھی یہ سسٹم لانچ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بند کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ ان کو یہ خطرات لاحق تھے کہ سائبر حملوں کا خطرہ ہے یا باقی چیزوں کے خطرہ ہے، دھاندلی کے جو ہے بہت سارے اس میں معاملات تھے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسے سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے اس سسٹم کی ناکامی ہوئی اور ان کو یہ بند کرنا پڑا. اور آسیہ، ایک میں بڑی اہم بات آپ کو اس حوالے سے بتا دوں کہ جو الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کیوں اس کو جو ہے نہ مان نہیں رہا، نادرا اس کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ٹائم کی وجہ سے، اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو کیوں کہہ رہی ہیں. اصل میں جو موجودہ حکومت ہے وہ ملکی صورتحال کو تو جانتے ہوئے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پہ اب ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. اب ان کا ٹارگٹ ہے اوورسیز پاکستانی. اوورسیز پاکستانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو 80 لاکھ کے قریب ایک تعداد بتائی جاتی ہے کہ پاکستان سے باہر بسنے والے جو لوگ ہیں وہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب ہیں اوورسیز پاکستانی. اور یہ جو ہے ایک اندازے کی فگر ہے، اس میں تھوڑا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 80 لاکھ لوگوں میں سے جو ووٹ ڈالیں گے وہ تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سارے ہمارے ووٹ ہیں، کیونکہ ملک میں موجود لوگ تو یہ سمجھ گئے ہیں کہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، کس طرح کر رہی ہے، لیکن بیرون ملک جو بسنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے ان سے ووٹ لیے جائیں گے. باقر صاحب، بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ٹارگٹ، ویسے اوورسیز پاکستانیوں کو فیسلٹی ہم نے دیتے ہوئے تو خان صاحب کی گورنمنٹ کو نہیں دیکھا کہ کبھی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کوئی پراپر اسٹریٹجی بنائی گئی ہو. لیکن اگر ان کیس یہ شامل کرنے کا، اوورسیز پاکستانیوں کو اس ووٹنگ سسٹم میں شامل کرنے کا فیصلہ گورنمنٹ نے کر لیا تو یقینی طور پر ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا کہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی بھی جو ہیں وہ اب الیکشن میں ووٹ دے پائیں گے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں، اس میں برائی کوئی نہیں ہے. جو حقیقت ہے اس میں، جس طرح الیکشن کمیشن بات کر رہا ہے، یہ پہلے بھی پریکٹس ہوئی ہے، یہ کوئی طریقہ انصاف کی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کی یا ان کے حق کو باقاعدہ طور پہ استعمال کرنے کی جو بات ہے وہ پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتی رہی ہے. اور اکتوبر 2018 میں بھی اس پریکٹس کو ضمنی انتخابات میں جو ہے نا وہ لانچ کیا گیا ایک جو ہے تجربے کے طور پہ. تو وہ جب یہ اس سسٹم کو لانچ کیا گیا ضمنی انتخابات میں تو اس میں تقریباً کچھ 6.5 لاکھ کے قریب جو ہے نا ووٹر کی تعداد معلوم کی گئی کہ جو کچھ ممالک میں، جن میں تقریباً 177 ممالک شامل تھے، اس میں اوورسیز پاکستانی کی تعداد جو 6.5 لاکھ کے قریب بتائی گئی. اور اس میں سے سب سے جو بڑی بات ہے، جو اہم بات ہے، 177 ممالک میں جو لوگ تھے ان میں سے صرف 7,000 کے قریب لوگوں نے اپنے آپ کو ووٹ کے لیے رجسٹر کروایا. اور جب ووٹنگ کی بات آئی تو تقریباً کچھ 6,000 کے قریب لوگوں نے صرف اس کا ووٹ کا استعمال کیا. اس میں سب سے جو اہم بات ہے، جو پاکستان سے باہر بسنے والے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان میں سے زیادہ تعداد مزدور لوگوں کی ہے، اور وہاں تک مزدور لوگوں کی ای میل کے ذریعے رسائی بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جب ووٹنگ کا ٹائم ہو تو وہ اپنی مزدوری پہ ہوں اور ان کو ووٹ ڈالنے کا ٹائم نہ ہو. شاید وہ دلچسپی جو پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ ہیں ان کو جتنی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی واضح کی ہے باقر صاحب کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ای ووٹنگ سسٹم کے ذریعے آئندہ انتخابات میں شامل کیا جاتا ہے تو کس طرح کیا جائے گا؟ دیگر ممالک میں جہاں پر پاکستانی جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر کیا ایسا سسٹم لگایا جائے گا کہ وہاں سے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے آئندہ انتخابات میں؟ کن ممالک میں وہ سیٹ اپ لگایا جائے گا؟ اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کون مینیج کرے گا؟ کس طرح سے وہ ساری چیزیں مینیج ہوں گی؟ کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کال کر لی، تو اٹس اے سسٹم نا. تو اس سسٹم میں کیسے ان لوگوں کو کیا جائے گا؟ پھر ان ممالک میں سے ووٹ ان پاکستانیوں سے لینا، وہاں پر کیا سیٹ اپ لگایا جائے گا؟ ان ساروں کو کس طرح سے انوالو جو ہے وہ کیا جائے گا؟ کیا گورنمنٹ نے کوئی اس حوالے سے اسٹریٹجی ابھی تک واضح کی ہے کہ کیا کرے گی گورنمنٹ اوورسیز پاکستان؟ بڑا اچھا اور بڑا اہم کوشچن ہے آپ کا. اصل میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کی سب سے بڑی جو بات ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر ہم یہ سسٹم لگا رہے ہیں تو اس پہ جو اخراجات ہونے ہیں وہ کتنے ہونے ہیں، ان کا کوئی تخمینہ نہیں لگایا گیا. اور کس طرح سے ان اخراجات کو کرنا ہے، ہم نے باہر جو لوگ بستے ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے ایکسیس دینی ہے
کیونکہ وہاں پہ ای میل کا سسٹم، جو دور دراز علاقوں میں مزدوری کرتے ہیں وہاں پہ ای میل کا سسٹم نہیں ہوتا. انٹرنیٹ کا پرابلم بھی ہم نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی جو مزدور ہیں ان کو بڑا، وہ گھر بھی بیچارے بات نہیں کر پاتے، تو ایسے صورتحال میں بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. تو جب ای میل کی ان کو ایکسیس نہیں ہوتے وہ ووٹ کس طرح استعمال کریں گے؟ اور دوسرا جو بات الیکشن کمیشن کر رہا ہے، سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ یہ تخمینہ لگائیں یہ ووٹ کس طرح سے کاسٹ کرنا ہے. اور یہ دوسرا سب سے ایک اہم بات ہے اس میں کہ جہاں سے باہر جو لوگ جاتے ہیں ان میں زیادہ تعداد ان پڑھ لوگوں کی ہوتی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں. اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کو آپریٹ کر سکے گا یا اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق. اس کے لیے تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی جو سسٹم یہ لانچ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہے. اب نادرا اور الیکشن کمیشن نے مل کے یہ سسٹم کو چلانا ہے، تو جتنا ٹائم ابھی بچا ہے اس میں یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نادرا کے ساتھ مل کر، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اپروچ کر سکیں یا اس سسٹم کو جو ہم لانچ کر سکیں. لیکن سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بھی کی کہ جب پاکستانی باہر جاتے ہیں تو ان کو یہ ایکسیس کس طرح سے دی جاتی ہے، کس مشین کے ذریعے دی جائے گی، کس سسٹم کے ذریعے دی جائے گی. ای میل کی ان کے پاس ایکسیس نہیں ہوتی، زیادہ تر وہ مزدوری پہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور جب پچھلے الیکشن 2018 میں ہوئی تو اس میں آسیہ جب 6.5 لاکھ میں سے صرف 6,000 لوگوں نے ووٹ دیے تو یہ کتنی بنتی ہے ریشو؟ یہ 1% بھی نہیں بنتی. اگر 1% کے حساب سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ووٹ کاسٹ کی ریشو ہو تو کیا اوورسیز پاکستانی سے آپ کیا توقع رکھیں گے یا کس طرح سے ان کو کریں گے؟ یہ دھاندلی کا ایک ذریعہ ہے. جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم مرضی کے مطابق اس پہ، یہ اپنی مرضی کے مطابق اس پہ کام کریں گے اور مرضی کے رزلٹ حاصل کر لیں گے، تو جس طرح دیگر ترقی یافتہ کچھ ممالک کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ یہ سسٹم لانچ کیے گئے لیکن بالآخر ان کو بند کرنا پڑا صرف اسی بیس پہ کہ دھاندلی کے بیس پہ. بہت شکریہ جاوید باگٹ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. بڑی دلچسپ گفتگو جو ہے وہ ای ووٹنگ سسٹم کے حوالے سے باگٹ صاحب نے کی ہے، اور یقیناً یہ پوری پاکستانی قوم اس وقت جو ہے وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور آئندہ انتخابات کیا واقعی میں ای ووٹنگ سسٹم کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں یا جیسے اس سے قبل مینولی ہم لوگ ووٹ کاسٹ کرتے تھے ویسے ہوں گے. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں دکھ نہیں رہا کہ آئندہ کے جو انتخابات ہیں وہ ای ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائی جا سکے گی، کیونکہ ایک طرف تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپوزیشن کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اداروں نے بھی اب ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں وہ اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اور وہ ایشوز بھی بالکل اپنی جگہ پر بجا ہیں. جیسے کہ باگٹ صاحب نے بتایا بھی کہ دیگر چند ممالک میں بھی جو ہے وہ ای ووٹنگ مشین کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں بند کرنا پڑا. اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں آئی تھنک یہ سسٹم لانے کے لیے بھی بہت ٹائم باقی ہے، اور آئندہ انتخابات میں چونکہ 1.5 سال کا صرف وقت باقی ہے تو اتنے کم وقت میں یہ سسٹم لانا، اس کو عوام کو اس حوالے سے اویئرنیس دینا، اس کو لانچ کرنا، پھر اس پر انتخابات کروانا جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا رسک ثابت ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ اگر ای ووٹنگ سسٹم لانچ نہیں ہوتا تو جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ دھاندلی کا نیا طریقہ کار ہے، تو اگر یہ طریقہ کار فیل ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کا اگلی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوگی انتخابات کے حوالے سے؟ کیا پاکستانی قوم کو گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اس سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ آئندہ انتخابات میں انوالو کیا جا سکتا ہے؟ کیا ووٹنگ کی ریشو جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے؟ لیکن اس سے قبل ای ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے اور جو دیگر اداروں کے تحفظات ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو دور کرنے پڑیں گے. ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کو اعتماد میں لینا بھی ضروری ہے، اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے پبلک اویئرنیس. کیا گورنمنٹ نے اب تک کوئی ای ووٹنگ مشین کے حوالے سے یا ای ووٹنگ سسٹم کے حوالے سے عام جنرل پبلک میں کوئی اویئرنیس پروگرام شروع کیے ہیں؟ اگر 1.5 سال میں انتخابات آپ ای ووٹنگ سسٹم کے ذریعے کروانے جا رہے ہیں تو آپ عوام سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس ووٹنگ سسٹم کے ذریعے ووٹ کاسٹ کر پائیں گے؟ کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں شاید اینڈرائڈ سیٹ استعمال کرنا پراپرلی نہیں آتے. تو یہ ایک یقینی طور پر بڑی مشکل سچویشن ہے گورنمنٹ کے لیے بھی، دوسری جانب اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ اعتراضات ہیں. تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات ای ووٹنگ مشین کے ذریعے ہونے چاہیے یا اس سے قبل جیسے مینولی ووٹ کاسٹ کیے جاتے تھے ویسے انتخابات جو ہیں وہ 2023 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ کس طرح سے ہونے چاہیے؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. تھینک یو.